Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. My name is Nadia اور آج ہم لوگ بات کریں گے ہوم اسکولنگ کے بارے میں once again. I thought I should make a very detailed or this video probably is going to be a little longer. I thought a very detailed and comprehensive video is needed because a lot of questions had been piling up and مجھے کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بہت سمپل طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں. اگین اے ڈسکلیمر, آئی ایم ناٹ اے چائلڈ سائیکالوجسٹ, آئی ایم ناٹ اے ٹرینڈ پیرنٹنگ ایکسپرٹ, آئی ایم جسٹ اے پیرنٹ مائی سیلف who's been sharing my own experience with you guys. So میری بات کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو خود اپنی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں اگر ہوم اسکولنگ کے بارے میں آپ کو نیا پتہ چلا ہے, آپ کرانا چاہتے ہیں, تو جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا آپ اس کو جب ٹرائی کرتے ہیں, خود دیکھتے ہیں, اگر آپ, کیونکہ میرے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں, میرے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہیں, آپ کے ڈفرینٹ ہوں گے. اسی طرح یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ایک بہت ایسا پروسیس ہے جس میں آپ کو دیکھ بھال کے چیزوں کو انالائز کر کے آبزرو کر کے پھر اپنے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. دیٹس وائی ایز اے ڈسکلیمر آئی ایم سیئنگ دیٹ کہ پلیز نہ صرف میرے کانٹینٹ بلکہ کسی کو بھی آپ یوٹیوب پہ سنتے ہیں, میک شیور کہ آپ یہ عادت ڈالیں کہ آپ خود اپنی ریسرچ کریں. آج کل کوئی بھی اٹھتا ہے, صحت کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے, کوئی زیادہ تر جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ میں, آپ آج کل ایڈورٹائزمنٹ وہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو بیچ میں وہ ایک کمرشل آ گیا. دس از ناٹ. آج کل لوگ پوڈ کاسٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ تھرو دیئر اون لائف ایکسپیرئنس اور سم تھنگ کسی طرح اس کو اس کے اندر ملا کے تو وہ اس کو بتاتے ہیں اس طرح سے کہ وہ آپ کو ایسے لگے کہ ہاں یہ اس کا اپنا ایکسپیرینس یہ شیئر کر رہا ہے, یہ اپنی زندگی کی بات شیئر کر رہا ہے, لیکن ان ریالٹی دے آر ایڈورٹائزنگ اے پروڈکٹ پرابیبلی ٹو یو. تو فار دیٹ ریزن اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ریسرچ خود کریں, خود دیکھیں کہ یار اگر ہم نے یہ بندی کچھ کہہ رہی ہے تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا چیز بہتر لگ رہی ہے اور میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس پہ فردر ریسرچ کروں کیونکہ بہت سارے انٹرنیشنل جو آپ دیکھیں یو ایس یا کینیڈا وغیرہ میں بہت سارے ہوم اسکولنگ کے چینلز ہیں, وہ بہت پہلے سے ہمارے سے ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, تو دے کین بی ویری ویری بینیفیشیل فار یو گائز. سو لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو دا ویری ویری بیسک کوشچنس جو کہ مجھے بہت دفعہ ان ڈفرینٹ ویریشنس میں سننے کو ملتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ جسٹ سورٹ اٹ آؤٹ, ٹھیک ہے, چلو اس کو ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل لیٹس گیٹ اٹ سیٹلڈ. کیا ہر کوئی ہوم اسکول کرا سکتا ہے؟ کیا ہر پیرنٹ ہوم اسکول کرا سکتا ہے؟ ہر واک آف لائف کا بندہ ہوم اسکول کرا سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کرا سکتا ہے, بالکل کرا سکتا ہے. ہوم اسکولنگ, اچھا ایک اور بات, آئی ایم ناٹ اے ہوم اسکولر. میں یہ بات بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہوم اسکولنگ اور ان اسکولنگ میں پاکستان میں اسپیشلی بہت میجر ڈفرینس ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ایک تو دیکھا دیکھی کسی چیز کو فالو کرنے لگتے ہیں, اور بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب کوئی مجھے اپروچ کرتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ وی نیڈ گائیڈنس ان سم تھنگ, تو میرا فرسٹ کوشچن ان سے یہ ہوتا ہے کہ وائی آر یو ہوم اسکولنگ. اور میجورٹی آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا سالڈ آنسر نہیں ملتا جس پہ میں یہ کہہ سکوں کہ یار اس بندے نے اپنے آس پاس چیزوں کو آبزرو کر کے اور اپنے بچے کی بہتری کے لیے یہ چیز چوز کی ہے. تو بہت سارے لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے نام سن لیا یا کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ لی اینڈ دے آر سو ہائپڈ اپ موٹیویٹیڈ کہ ہاں جی ہم نے بھی یہی کام کرانا ہے, ٹھیک ہے. دس از ناٹ ہاؤ تھنگس ہوم اسکولنگ گوز. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت سارا پیشنس چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میرا خود کا اپنا کا ہوم اسکولنگ ایکسپیرینس یہ ہے کہ I myself had been to school, ٹھیک ہے. میں نے کالج یونیورسٹی جوائن نہیں کی because I started working right after my school. تو لوگ کسی نے مجھے یہاں کہا بھی تھا کہ بھی آپ خود تو اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہیں, جہاں پہ آج تم ہو اسکول کی وجہ سے ہو, تو وائی آر یو سیئنگ دیٹ یور چلڈرن شوڈ ناٹ گو ٹو اسکول. میرا ٹائم ڈفرینٹ تھا. اب کے جو ٹائم اور آگے جو فیوچر
میں پراسپیکٹس ہیں بچوں کے پاس, یا اب جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس بیک دین وہ نہیں ہوتے تھے. اینڈ اب بہت سارے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں اب کے دور میں. وٹ آئی بلیو دیٹ اور آئی تھنک اس کہ اسکولس کو آبزولیٹ ہو جانا چاہیے. ان کو دے آر ناٹ نیڈیڈ اینی مور. اسکولس کی بلڈنگس کو اس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ بچے جمع ہوں وہاں پہ وہ اپنے حساب سے ایکٹیویٹیز کریں اور تھنگس لائک دیٹ. اس کو ایک آلٹرنیٹ اسکول کے جو پورا سسٹم ہے اس کو چینج کیا جانا چاہیے. دس از واٹ آئی تھنک. ٹھیک ہے, تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کیا ہر بندہ, ہر پیرنٹ کیپیبل ہے ہوم اسکول کرانے کے لیے. ہر پیرنٹ کیپیبل ہے. بہت دفعہ یہ کوشچن آتا ہے کہ آر وی کوالیفائڈ انف. ٹھیک ہے, ڈو یو تھنک وی آر کوالیفائڈ انف, آئی ایم ناٹ ویل ایجوکیٹڈ. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں. آپ کے خیال میں ویل ایجوکیٹڈ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے ہمارے ملک میں کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا جو آئی ٹی کی فیلڈ میں ہیں یا کوئی بہت ہائی فائی پڑھے لکھے ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, وہ لوگ ہی اپنے بچوں کو یہ اس طرح کا پڑھا سکتے ہیں, باقی لوگ نہیں پڑھا سکتے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو صرف لکھنا پڑھنا ہی آتا ہے, انگریزی پڑھنی آتی ہے یا اردو پڑھنی لکھنی آتی ہے, لٹریٹ ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. اور ان سم کیسز اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس ایک فون اور انٹرنیٹ تو ہوگا. آپ میری یہ ویڈیو بھی اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یو ہیو این انٹرنیٹ کنیکشن اینڈ یو ہیو اے فون اور پرابلی اینی ادر ڈیوائس. یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کچھ نہیں کرنا آتا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, آپ اس کو اٹھا کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے گھر کے ساتھ ہیں وہ بندہ, وہ مستری ہے یا شاید مزدور ہے, اینڈ وہ کچھ اور کرے, انویسٹمنٹ اس کی کچھ اور ہو نہ ہو, موبائل ٹچ فون اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اس کی بیگم ایک دفعہ میرے پاس آئی اینڈ شی واز لائک ہاشم کہندا پیا باجی کہ وائی فائی دا پاسورڈ تے دینا تے اس نے اپنا انٹرنیٹ دا بندوبست بھی کر لینا. خیر میں انہوں پاسورڈ نہیں دیتا, پر ہے گا کہ انہیں بندوبست کر لینا. تو آج کل ہماری ایسی ایک کلاس اس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, دے آلسو ہیو این ایکسیس ٹو دیز ٹو تھنگس. اب آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں اینڈ یو کین ڈو whatever you want to do with it. ٹھیک ہے, this depends entirely on you. کسی بھی ایج میں ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ willing ہیں, اگر آپ determined ہیں, اگر آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سیریس ہیں, you can definitely do that. اس کے لیے کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ آپ ڈیڈیکیشن دے سکتے ہیں, ٹائم دے سکتے ہیں. میرے خیال سے جو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ایکسپینسو ایجوکیشن, جو سب سے زیادہ ایکسپینسو یا کہہ سکتے ہیں پریشیس قسم کی ویلیوبل ایجوکیشن ہے, وہ پیرنٹس ہی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. دیٹ از لائک, اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. بے شک آپ جتنے مرضی بڑے اسکول میں بھیج دیں, جتنے بڑی ایلیٹ جگہ پہ بھیج دیں, the kind of attention and education, the bonding, the understanding, یہ ایک لائف لانگ چیز ہوتی ہے. صرف آپ اپنے بچے کو لیٹرز لکھنا پڑھنا, اس کو فیکٹس, یہ چیزوں کے علاوہ آپ کا اس کے ساتھ ایک بڑا ایک بہت جو بانڈ بننا چاہیے وہ بن رہا ہوتا ہے. سو ہوم اسکولنگ ہر کوئی کرا سکتا ہے اگر وہ کرانا چاہے تو. کوالیفیکیشن میں نے آپ کو بتایا, کوالیفیکیشن آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آج کل کے دور میں کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ بھی میں کوالیفائڈ نہیں ہوں. اگر کچھ نہیں سمجھ آتی یوٹیوب کھولو, گوگل نکالو, چیٹ جی پی ٹی کھولو, just fingertips, on your fingertips, everything is on your fingertips, like there is no excuse. پھر بھی اٹھ کے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی how, تو ایک قسم کا افسوس ہوتا ہے یہ سن کے, یہ جانتے ہوئے کہ they are able enough, ان کو اتنا پتہ ہے کہ وہ باقی چیزیں کس طرح سرچ کریں گے, لیکن جب ان چیزوں کی بات آتی ہے تو they play dumb. Can we do homeschooling in joint family? یہ کہنا مشکل ہے میرے لیے کہ جوائنٹ فیملیز 90% اور 95% پاکستان میں اسپیشلی, they are, I don't know what is the reason,
دے آر, آپ کچھ بھی کرنا چاہیں گے, دے وڈ گو اگینسٹ یور ڈیسیجن. نہ صرف یہ ہوم اسکولنگ کا تو ایک میجر ڈیسیجن ہے جو آپ اپنے بچوں کے لیے لینا چاہتے ہیں, تو وہ میک شیور کرتے ہیں کہ یو ریپینٹ آن یور ڈیسیجن. باقی ڈیسیجن جو تم لیتی رہو گی اس پہ تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن یہ ایک ایسا ڈیسیجن, کیونکہ وہ اس کے اندر ان کے بھی بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں تو وہ ان کے بچے بھی ہیں, تو وہ میک شیور کریں گے کہ یو وڈ فیل ایٹ اٹ. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے. تو جوائنٹ فیملی یہ آپ کا ڈیسیجن ہے, یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ کتنی آپریشن ہے. اگر آپریشن بہت زیادہ ہے, آپریشن کیا کہہ رہی ہوں میں, اگر اپوزیشن بہت زیادہ ہے, اگر ہسبینڈ, خاص طور پہ ہسبینڈ, اف یو ٹو آر آن دا سیم پیج, دیٹ از ایکسلنٹ. پھر آپ دونوں مل کے سب کو دیکھ سکتے ہیں, سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اف یور ہسبینڈ اور obviously if it's a joint family you are talking about, if your husband is not cooperative, if your husband is not supporting you in this decision, then I would say that agar you're not a determined woman, if you are not a strong headed woman, if you are a person who thinks کہ وہ 15 16 20 سال تک اکیلے نہیں کھڑی ہو سکتی, نہیں اسٹینڈ لے سکتی اپنے اس ڈیسیجن پہ, تو پھر یو شوڈ ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, سمپلی ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ, کیونکہ اس طرح سے آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے ہر بار, ہر چیز پہ. کیونکہ ہوم اسکولنگ یا ان اسکولنگ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ریزلٹس فوراً ہی ملنے شروع, سال بعد آپ کہیں گے یہ دیکھیں جی میں ہوم اسکول کرا رہی تھی, یہ دیکھیں جی میں نے اپنا یہ ڈیسیجن لیا تو دیکھیں جی میں کتنی سکسیزفل ہوں. نہیں, یو کین ناٹ ڈو دیٹ, بیکاز جو ہیومن بلڈنگ ٹریٹس ہوتے ہیں دے ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. ایک ہیومن کو بنانے کے لیے اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, اٹ ٹیکس ایئرس. تو اسکول تو اگر ہاں آپ اسکول میں داخل کرا دیں تو وہ فوراً آپ کو کہیں گے کہ دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے, دیکھو سوشلائز کتنا کر رہا ہے, دیکھو ابھی تم, وہ ذرا سا اگر انٹروورٹ ہوگا اگر آپ کا بچہ تو وہ فوراً بھی بات آنے شروع ہو جائے گی, آپ کا بچہ تم نے اسکول نہیں ڈالا نا اسی لیے ایسے کر رہا ہے, بدتمیزی کرے گا, یہ تمہیں اسکول نہیں ڈالا ایسے کہہ رہا ہے. ہر بات پہ یو وڈ ہیو ٹو ہیئر دس تھنگ. سو میک شیور وائزلی اپنی بیٹلس چوز کرو. ناٹ اونلی آئی ایم ٹیلنگ یو دس فار ان اسکولنگ اور ہوم اسکولنگ, جسٹ بی وائز انف ٹو انڈرسٹینڈ یور سرکمسٹانسز اینڈ ٹیک ڈیسیژنز اکارڈنگلی. ٹھیک ہے. If you're a working parent, how would you be able to do that? There's been a lot of questions and different variations کہ میں جاب کر رہی ہوں یا میرے ہسبینڈ بھی جاب کر رہے ہیں, یا if I'm a single mother تو how this is going to be hard, how am I going to do that? دیکھو باٹم لائن جو میں نے شروع میں آپ کو کہی, باٹم لائن یہ ہے, are you dedicated enough or not? میں نے جب مناہل کو ہوم اسکول کرانا شروع کیا تھا تو اگین سرکمسٹانسز کی وجہ سے کرانا شروع کیا تھا. ان مائی پریویس ویڈیوز آئی ہیو ٹولڈ یو گائز دی اسٹوری اوور اینڈ اوور اگین. تو کوئی ایسا میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں نے اس کو گھر میں ہی پڑھانا ہے, خود ہی پڑھانا ہے. یہ تو سرکمسٹانسز نے ہی اس طرح سے پیدا ہوئے کہ آئی ڈیسائڈیڈ کہ وی ڈونٹ نیڈ اے اسکول. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ورکنگ لائک 9 hours شفٹ, جس میں 2 گھنٹے جو تھے وہ ٹرانسپورٹ پہ اگر آپ لگا دیں تو لائک 12 hours I was working and another 12 hours I had to sleep. And اس میں نے سوچا کہ ان 12 hours میں سے 3 hours I can take out that I can give to my child. The 2 to 3 hours or 4 hours I used to give to her. So definitely اٹس ناٹ, میں نے اگین آپ سے میں ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے, اگر آپ کا بچہ اسکول بھی جاتا ہے تو بھی بہت ساری چیزیں آپ کو خود ہی کرانی پڑتی ہیں اس کو. اور ان اسکولنگ یا یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بالکل ہی آپ کو اس کو 24/7, ویسے مطلب پہلے میں اپنی بات پوری کر لوں, 24/7 جو ہے آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی میں نے اس کے سر پہ کھڑے رہنا ہے 24 گھنٹے تو جی یہ ان اسکول ہو رہا ہے نہیں, یا میں نے ہر وقت ہی اس کو گائیڈ کرتے رہنا ہے, ہر وقت آئی ہیڈ ٹو بی دیئر ود دیٹ کڈ. ہاں اگر آپ کو کچھ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ آپ اگر جاب کر رہے ہیں اور مین وائل آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے تو اٹس ورکنگ ایز اے ڈے کیئر, اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ اگر ان اسکول ہے یا ہوم اسکول ہے تو وہ کیا
گھر پیچھے کس کے پاس رہے گا. ہاں اس طرح کے سرکمسٹانسز میں یو کین ڈیفینیٹلی ناٹ کیپ یور چائلڈ ایٹ ہوم, کیونکہ یہ پھر آپ کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں, جس میں اگر اف اٹس پاسبل, اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار آئی ایم ورکنگ رائٹ ناؤ, تو بچہ میرا چھوٹا ہے تو واٹ شوڈ آئی ڈو, تو میں ہمیشہ آئی آلویز سے دیٹ کہ اگر آپ دیکھو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بعد میں جاب کر سکتے ہو, فائنینشیل اس طرح اگر گزارا ہو جائے گا, 5-6 سال آپ گزارا کر سکتے ہو, تو پلیز میک شیور کہ یہ ٹائم آپ اپنے بچے کو دو, اگر دس از سم تھنگ دیٹ از پاسبل. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں ابھی میں مارکیٹ سے اگر میں آؤٹ ہو جاؤں گا, پھر دوبارہ میں وہ نہیں رہوں گا, میں ریلیونٹ نہیں رہوں گا, تو ایسا نہیں ہے. میں نے خود بھی بریک لی ہے, اور مائی بریک ہیڈ بن لائک فار لائک 4-5 years, لیکن اس کے باوجود جب آپ جاتے ہیں دوبارہ مارکیٹ میں تو کوئی اتنے بڑے چینجز نہیں آئے ہوتے, آپ کو لگتا ہی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ آپ بس 2-4 مہینے میں دوبارہ یو اسٹارٹ پکنگ اپ تھنگس. تو اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچے کو ٹائم دیں اپنا. اگر آپ نہیں دے سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی انسکول نہیں کر سکتے, آپ بالکل کر سکتے ہیں. اگین اٹ از اپ ٹو یو, آر یو ڈیڈیکیٹڈ انف, ڈو یور سرکمسٹانسز آر ان اے وے کہ آپ کر سکتے ہیں, فائنانسز کو مینیج کر سکتے ہیں, اپنی جاب چھوڑ سکتے ہیں, یا آپ جاب کے ساتھ ہی بچوں کو اتنا ٹائم دے سکتے ہیں, یا کوئی اور گھر میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, سپورٹ سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہے, تو ڈیفینیٹلی اگین وہی بات آتی ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ میں آپ کو صرف کچھ چیزوں پہ ایڈوائز کر سکتی ہوں, باقی آپ نے خود اپنا دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں جب آپ مجھے ایک کامنٹ لکھ کے بھیجتے ہیں تو آپ مجھ سے ایک بہت جنیرک سا, بہت جنیرک تو نہیں کہوں گی, بہت جنرل سا سوال پوچھتے ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے اتنا بڑا ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. جب میں نے ہوم اسکول کرنا شروع کیا تھا, یا جس وقت میں نے پہلے سوچا, پہلے اسکول کا مسئلہ آ رہا تھا, اسکول کہہ رہا تھا بھی آپ کے بچے کو یہ بھی نہیں آتا, 2 سال اسکول جانے کے بعد جب میں نے ایک اور اسکول میں داخل کیا, تو جب میں نے کہا کہ یار یہ تو بچہ میرا کلاس میں روز اسی طرح ٹیچر مجھے پہلے دوسرے دن آ کے ہی اتنا وہ بچے کے سامنے مجھے کہہ رہی ہے کہ بھی آپ کے بچے کو تو بورڈ سے دیکھ کے لکھنا نہیں آتا ہے, اس کا مطلب نہیں لکھنا آتا, فلانا نہیں آتا. then I was like کہ اچھا ٹھیک ہے, I will do it myself because I was working as well, so I wasn't paying that much attention, because شروع میں 4 سال کی وہ تھی جب میں نے اسے اسکول داخل کرایا, تو مجھے تھا کہ let her play, let her make friends, اور اتنا میرا نہیں تھا کہ اس کو ابھی سے ہی سب کچھ آ جائے. اور یہ جب کہ جس اسکول میں نے داخل کرایا ان کا تو یہ تھا کہ بھائی اس نے تو پتہ نہیں اگلے دن جا کے PhD کا ایگزام دینا ہے, تو یہ تو بہت پیچھے ہے, یہ بہت پیچھے ہے, بس روز کا مجھے یہ سننا پڑا. تو پھر میں نے کہا اچھا بھائی آپ تھوڑا بریک لگائیں, میں خود اس کو پڑھا لوں گی, پڑھا کے پھر میں دوبارہ آپ کو ول کم بیک فار 2-3 سمر بریک میں I'll teach her. پھر جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں مزہ آنے لگا, اینڈ آئی تھاٹ کہ I don't need that crappy system. پھر I asked my husband, I was like, I want to do that. I want to teach her, myself. And he said, that's good. If you think you can do it, good. اس وقت مجھے یہ ہوا کہ یار now he's putting all the responsibility on me. کل کو کچھ خراب ہو گیا, کل کو یہ نہیں کہ I am the sole person. He was like یار یہ تمہارا ڈیسیجن ہے, and بے شک he gave me free hand, لیکن اس میں یہ تھا کہ میرا ڈیسیجن تو ہے, لیکن کل کو I would be responsible for anything, God forbid anything bad happens. لیکن with the passage of time جیسے مجھے خود کو یہ حوصلہ ہوتا رہا, مجھے خود کو یہ انڈرسٹینڈنگ آتی رہی, خود you feel کہ یار you are at the right track, تو things came out really good. آج کل کے دور کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ the decision I took back then was amazing. So yeah. So یہ کچھ questions تھے جو کہ مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے کچھ questions ہیں جو کہ بہت بہت important questions ہیں, and they need to be heard and they need to be answered according to my own understanding. Again, please listen to me, lekin use your own brains. Use your own understanding, your own
your own experience, جو آپ نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے, اس سے آپ کیا ڈیڈیوس کرتے ہیں. یہی انٹیلیجنس ہے, یہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے, یہی آج کل کے دور میں یہی چیز چاہیے. ٹھیک ہے, دس از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا امپورٹنٹ اسکلس. تو اس کے علاوہ لیٹس جسٹ ہیو اے لک ایٹ اے few آف دا questions. Maryam Nadir asked, I'm also a homeschooling mother. Please get in touch. I have some queries. Let me know how to contact you. اچھا, انہوں نے مجھ سے, میں نے ڈاکٹر سلمان عارف یا آصف, I watched his videos recently اور مجھے بہت اچھی لگی ان کی اپروچ بھی کچھ میرے سے ہی ملتی جلتی, کچھ انسکولنگ کے حساب سے. اینڈ I really loved it. ان کا بتانے کا طریقہ مجھے تو کئی دفعہ نا I really lose my patience, لیکن he is very polite and very kind person. تو مجھے ان کو سننے میں بہت مزہ آیا. تو ایک جگہ ان کی کوئی پوڈ کاسٹ تھی, وہاں پہ I left a message. تو ان کے نیچے انہوں نے she asked this. میں نے اپنا انسٹاگرام وہاں پہ I put the link in, but I thought but when I looked again, تو میرا خیال ہے کہ ان چینل والوں نے اس کو میری کانٹیکٹ ڈیٹیلس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا. اور I don't know, they must be thinking کہ یار یہ ہمارا چینل ہے. تو no, I don't. What I'm going to do is that کہ اب ہم کچھ sometimes we can do the Zoom call, اور اس پہ I could share the link and you guys can come in and we can have the conversation. You guys can ask questions, any queries and anything, and to my understanding, anything that I know, I'll let you know, guys. اسی طرح ایک اور کوشچن ایک تھا اسی بارے میں, کانٹیکٹ کے بارے میں. I used to give my Instagram, but I've stopped doing that because مجھے لگتا ہے کہ it gets very overwhelming for me, اور I don't think I can do that. اچھا, ایک اور سوال پوچھا ہائکا نے, ہائک alone. I'm sorry if I'm not pronouncing your name right. She said, I got your channel late as I was also not satisfied with schools and tutors. I'm much impulsive. You look so calm. I get frustrated when they are not responding. You are so sweet and I'm getting your point. Let me know how to make relationship with my elder daughter as she is going to be 15 this year, but I'm still very harsh to her on her studies and she's not giving her attention to her studies and she's doing O-levels. I don't know. Again, did she mention she's homeschooling her child or not? The thing is کہ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ, سب سے زیادہ امپورٹنٹ شاید یہ بات ابھی میں نے اس ویڈیو میں بھی کی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ ہوم اسکولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا جو بانڈنگ ہوتی ہے نا, چاہے آپ اسکول میں کرا رہے ہیں اپنے بچے کو یا کچھ بھی ہے, بانڈنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ایک رشتہ اچھا ہونا چاہیے. ڈیو ٹو سم ریزنس آئی ڈڈ دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, کہ آپ پریشر میں آ کے اور لوگوں کو کچھ پروف کرنے کے لیے, جو کہ ویری بیس لیس تھنگ, آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ خراب کر لیتے ہیں. اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, اس کی لمٹس کو جو ہے وہ مطلب جس طرح سے وہ پرفارم کر سکتا ہے آپ اس کو بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں. کچھ بچے نہیں لینا چاہتے پریشر, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جب آپ ان اسکول کرا رہے ہوتے ہیں تو بالکل ہی بچے کے پاس کے اوپر کچھ نہیں ہے, اس نے بس جو اس کا دل کرے وہ کرتا رہتا ہے. دیر آر ڈسپلنری میجرز آن پلیس, لیکن اس سارے میں اگر آپ اپنے بچے کو بہت زیادہ ڈانٹنے لگ جاتے ہیں, بہت زیادہ اس کو ڈیگریڈ کرنے لگ جاتے ہیں, بہت زیادہ اس کو پریشر میں لے کے آتے ہیں, تو پھر وہ آپ سے دور بھاگنے لگ جاتا ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ ان کیس یو ہیو ڈن اٹ. اور اب دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں. ہم پیرنٹس میں بہت زیادہ ایگو ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے اگر ان سے کہہ دیا you sit down. Minahil was just 9 years old. At that time I was going through a very bad phase of my life. And میرا کام کیا ہوتا تھا, I was always angry. اور اس angry mind کے ساتھ I used to teach her, اور پھر وہی بات ہوتی تھی کہ I used to shout at her or things like that. لیکن one day
when I knew that I was doing wrong, one day I sat down and I poured my heart out to her. I told her कि I don't think I don't want to scold you, I don't want to do this, but this is something that happens, ठीक है, and I'm trying to control myself. جب میں نے اس سے بات کرنا شروع کی, she held my hand and I started crying and I was crying and when she listened to me. ایک 9 سال کا بچہ جس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس میں اتنی سینس نہیں ہوگی, وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوگا. She listened to me, she held my hand and she listened to me, and then she said کہ it's okay mama, it's okay, that's fine, I understand. ایک بچہ جب آپ کو یہ کہہ دیتا ہے, what I did, I put my ego one side and I was like کہ کس کو sometimes آپ اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں ایموشنل کہ like یار you need someone to talk to. تو I was like کہ یار میں نے اسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں کیوں نہ اسی سے بات کروں. تو میں نے اس سے بات کی, اس سے کہا کہ کہ آپ کو میں جو اتنا sometimes میں اتنی زیادہ ہائپر ہو جاتی ہوں, میں اتنی زیادہ غصے میں آ جاتی ہوں اینڈ اٹس بیکاز کہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ though I'm not saying کہ اس میں میرا قصور نہیں تھا, obviously I was not in my right mind that back then. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ even if she is 15, mashallah, she'll be very intelligent, very wise person. آپ کو فردر اس کے ساتھ اپنا پھر آپ کھنچتے چلے جاتے ہو. یہ ڈسٹینس اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ایک ڈسٹینس بنا لیا ہے تو یہ ڈسٹینس وائڈ ہوتا جاتا ہے. آپ کا بچہ ہمیشہ یرن کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آئے کیونکہ وہ ضرورت ہے اس کی. لیکن آپ اگر اس کو آپ سے وہ چیز نہیں ملتی ہے تو وہ پھر وہ پیچھے ہوتا جاتا ہے. تو 15, you can just sit down with her, can have a chat with her and, be friends with her. Tell her everything that you want to tell. Before کہ یہ ڈسٹینس بڑھتا جائے. اگر آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہوتے ہیں نا, یا پھر آپ اتنے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی آپ اپنے بچے کو بٹھا کے کہیں کہ یار جو میں نے تیرے ساتھ کیا that wasn't right, اور میں بہتر کر سکتا تھا بٹ میں اس پراپر فریم آف مائنڈ میں نہیں تھا, تو پلیز forgive me for that. وہ ایک پل میں اپنا سارا کچھ بھول جاتا ہے. سو just be nice to your children, be nice to them. یہ جو ایجوکیشن اور یہ ایوری تھنگ از سیکنڈری, اس کا اور آپ کا ریلیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو جسٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ. Yes, that's probably it, and I think the video has been quite long. Again, اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی, do ask me, but make sure جس طرح in my O-levels my British teacher used to tell me کہ this would happen that you haven't seen the English paper. The moment you're going to see your paper, this is something that you haven't seen ever before. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی جو بھی پیپر میں آیا ہوگا وہ بالکل برانڈ نیو ہوگا, پہلے نہیں آیا ہوتا وہ. And to do your best, all you have to do is, when it comes to comprehension, read between the lines. ایک بات مجھے ان کی ابھی تک یاد ہے کہ read between the lines. So always, بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سمپل نہیں ہوتی ہیں. Always try to simplify things for yourself, ٹھیک ہے. اس کو خود سمرائز کرنے کی کوشش کریں, اپنے ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں, اس میں سے اپنا کوئی اینگل ڈیڈیوس کرنے کی کوشش کریں. Not every time you should go for something کہ you should be spoon fed, ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈنس چاہیں گے, آپ کو ہر جگہ سے ملے گی, آپ کو ہر طرف سے ملے گی, ہر لینگویج میں ملے گی, ہر اینگل سے ملے گی. لیکن آپ کا اینگل ہر ایک سے یونیک ہوگا, ہر ایک سے ڈفرینٹ ہوگا. سو آپ کو وہ ساری چیزوں کو لے کے اپنے اینگل سے چلانا کس طرح ہے وہ سمجھنا پڑے گا. Thank you very much guys once again for listening to me, and I won't take much of your time. Thank you and you have a great day. Bye.